السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلے اسٹور سے ٹرو اسلام ایپ کو ضرور ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ سنیوں کا پہلا حدیث کا ایپ ہے جس میں اردو میں اور رومن میں حدیثیں ڈالی جا رہی ہے۔ قرآن پاک کا ترجمہ بھی ہم نے اردو اور رومن میں ڈال دیا ہے۔ عقائد اہل سنت بھی ڈال دیے گئے ہیں۔ سوال و جواب بھی آڈیو کی شکل میں ڈالے جائیں گے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ایپ کو ہر انسان تک پہنچائیں، اور اس ایپ بنانے میں ہمیں بہت زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ 5 لوگوں کی ٹیم کام کرتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ آپ اعلیٰ حضرت فاؤنڈیشن کا مالی تعاون کریں تاکہ ہم اس ایپ کو مکمل کر سکیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی حضرت، کل میں نے میسج کیا تھا نا، میں وہی بول رہا ہوں۔ ہاں بولیے نا۔ تو میں نے وہ سوال بتایا تھا آپ کو، تو وہ ان کے جواب وہ پوچھ رہے تھے مجھے۔ کون کون سے سوال؟ وہ یہی کہ قبر پہ جانا کہاں سے ثابت ہے، اور یہ سب، ان سب کے سوال، مطلب یہ وہابیوں کے۔ تو دیکھو، جو انہوں نے سوال کیے نا وہابیوں نے، جی۔ ان کا جواب ہمارے علماء نے دے چکا ہے۔ اچھا۔ ہاں، لیکن پھر بھی یہ ہر کسی سے پوچھتے ہیں بار بار۔ ہاں وہ اس نیت سے نہیں پوچھتے کہ ان کو جواب ملے، ہاں، وہ اس نیت سے پوچھتے کہ لوگوں کو یہ گمراہ جواب کر نہ سکے۔ دے سکے۔ ہاں ہاں سمجھ رہے؟ ہاں ہاں۔ تو جب میں پہلے آپ کے لیے جواب دیتا ہوں، پھر ان کے لیے دوں گا، ٹھیک ہے؟ جی۔ آپ کے لیے جواب یہ ہے مزار پہ جانے کا، کہ جو قبر ہے نا، قبر پہ جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہاں، اور حضور جی، صلی سنا اللہ ہے علیہ میں نے بھی۔ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت سے روکتا تھا، لیکن اب تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اچھا۔ پہلا یہ۔ دوسرا کہ جو ہم خاص جو ہماری قبریں ہوتی ہے، جن کو ہم مزار بولتے ہیں، جیسے اولیاء کرام ہو گئے، ہاں جی، جو اللہ کے نیک بندے ہو گئے نا، ہاں ہاں اب ان کی مزار پر جانے کی یہ دلیل ہے کہ جو شہدائے احد تھے نا، جو احد کی جنگ میں جو شہید ہوئے تھے، جی جی جی۔ تو ان کی مزار پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جایا کرتے تھے۔ جس دن وہ شہید ہوئے تھے نا، اس دن جایا کرتے تھے، اور وہاں پر جا کر کے لوگوں کو وعظ و نصیحت کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے۔ تو یہ خاص لوگوں کی قبروں پر جانے کی دلیل ہے، اور عرس کی دلیل ہے۔ اچھا۔ ہاں، اور جب وہابی تم سے پوچھتا ہے نا، جی، تم ان سے پوچھو کہ جب تم کہتے ہو کہ قبر پر جانے کی کیا دلیل ہے، تو ان سے پوچھو کہ جو تم اہل حدیث سینٹر جاتے ہو نا، جی، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ ہاں جی، سمجھ رہے ہو؟ ہاں سمجھ رہے ہیں۔ سیدھا جواب دینے سے یہ مانتے نہیں ہیں۔ ہاں وہی، وہ سمجھ رہے کچھ ہو؟ بھی اپن پیش کریں گے، ہاں تو کچھ بھی اپن پیش کریں گے، کہاں لکھا ہوا ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، یہ بتاؤ، وہ بتاؤ، کون سی حدیث ہے، نمبر بتاؤ۔ ہاں، تو ان سے یہی پوچھنا ہے کہ بھائی پھر جب تم اہل حدیث سینٹر جو انہوں نے بنایا نا، بہت سارے دیکھو سینٹر بنا کے رکھے انہوں نے، ہاں جی ہاں، تو بھائی یہاں پر جانا پھر کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ جی، صحیح ہے۔ ہاں، سمجھ گیا نا اس سوال کا ہاں جواب؟ جی، ہاں ہاں جی۔ دوسرا، دوسرا، رکو میں 1 منٹ دیکھتا ہوں، واٹس ایپ پہ چیک کرتا ہوں، اس کے بعد آپ کو دیکھ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں کاٹوں گا نہیں، بس ایسے ہی دیکھ لیتا ہوں۔ ہاں دیکھ لیجیے۔ جی، یہ دوسرا، یہ نماز کے متعلق سوال تھا نا، کہ ان کی نماز اور اپنی نماز، تو وہ ان کی نماز میں وہ کہ حدیث کے حساب سے، مطلب کہ اتنے چوڑے پیر اور کاندھے سے کاندھا، تو جو حدیث ہے، ہاں تو کیا مطلب وہ کاندھے سے کاندھا ملانے والی ہے یا پیر سے پیر ملانے والی ہے؟ وہ دونوں حدیث، ان کا ایک عالم ہے، اس نے مجھے ایک مرتبہ فوٹو بھیجے تھے حدیث کے، صحیح مسلم کی بھی تھی اور صحیح بخاری کی بھی تھی اس میں حدیث، تو اس میں دونوں کی جو حدیث تھی نا، تو اس میں لکھا ہوا بھی تھا کاندھے سے کاندھے بھی اور پیر سے پیر بھی ملنا چاہیے، تو میرے پاس وہ ڈیلیٹ تو ہو گیا، لیکن وہ میں نے پڑھا تھا تو مجھے یاد ہے۔ اب کاندھے سے کاندھا ملنا، تو اس کی اگر لفظ با لفظ اگر وہ کہیں گے کہ حدیث پر عمل کرو تو نہیں ہو پائے گا، اور ہر حدیث پر لفظ با لفظ عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا، ہاں، اب اگر کاندھے سے کاندھا ملانے والی بات ہے تو بھائی کوئی انسان بہت چھوٹے قد کا ہوتا ہے، کوئی انسان بہت لمبا ہوتا ہے،
جی تو پھر وہ کاندھے سے کاندھا کیسے ملائے گا؟ ہاں صحیح بات ہے. کیسے ملائے گا؟ ہاں وہ اتنے چوڑے پیر, مطلب وہ کہتے ہیں کہ کاندھے کے مطابق پیر چوڑے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پیر مطلب کاندھے ہیں نا اپنے, جتنے کاندھے چھوڑا ہوا اپن نے نیت باندھی, تو وہ ان کے جتنے کندھے چوڑے ہوئے اتنے چوڑے پیر, پھر اس کے حساب سے پاس والے کے جو پیر ہے نا اس سے پیر ٹچ ایسے. جب بازو والے کے پیر سے پیر ٹچ کریں گے, ہاں ایسے کریں گے, ایسا مطلب وہ ہاں ٹچ سے ٹچ ہوتے ہوئے چل جائیں گے پورے اس صفحے, مطلب تو میں نے ایسا دیکھا بھی ہے. ہاں اچھا, تو یہ ایک دم جو پیر ٹچ کرنے والا جو انہوں نے جو یہ بنایا ہے, ویسے تو نماز میں بے اعتدالی پیدا ہوگی. ہاں وہی, ہاں اس میں کہتے اب پیر سے پیر جب ٹچ ہوگا تو سامنے والا اس کا پیر ہلائے گا, ہے نا, کچھ کرے گا, تو پھر ہمارا ذہن تو بچ جائے گا. ہم اگر ہلائیں گے تو سامنے والے کو تکلیف ہوگی. تو اس سے جب بولا تھا نا ایک کسی اہل حدیث نے, بھائی تمہارا پیر سے پیر ٹچ نہیں ہو رہا ہے ایسے اور ایسے, تو میں نے بولا تھا مطلب وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ پیر سے پیر ملنا چاہیے, ہے نا, پیر سے پیر ملنا چاہیے. تو ضروری تھوڑی نا وہ پیر سے پیر ٹچ کرنے کے لیے بتا رہے ہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ لائن بائی لائن کھڑے ہونے کے لیے بول رہے ہو. وہ جو حدیث ہے نا اس سے مراد ہے کہ جو تمہاری صفیں ہیں نا وہ بالکل سیدھی ہونا چاہیے, سیدھی ہونی چاہیے. ہاں وہی, اس سے مراد یہ ہے. اب وہی پیر سے پیر ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نمازی ہے وہ آ کے کھڑا ہو گیا, اب جب دوسرا نمازی آتا ہے تو وہ تھوڑا سی اس سے آگے کھڑے ہو جاتا ہے, مطلب ایک دو انچ, سمجھ رہے ہو نا. تو اس سے مراد ہے کہ کوئی آگے پیچھے نہ کھڑا رہے بلکہ ایک دم ایک لائن سے کھڑا رہے, ایک جیسی. ہاں لائن بائی لائن, وہی میں نے اس سے بولا تھا. یہ مطلب لیکن وہ چلنے نہیں دیتے. ہاں یہ مطلب ہے, لیکن ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. نہیں آتی نا ان کو سمجھ. ہاں وہی. اور تیسرا, اور ایک سب سے مین سوال, کیا کہتے ہیں کہ یہ قبر پہ گنبد بنانا. وہ ایک ابھی میری بات ہوئی تھی پرسوں کسی سے, تو بہت ساری حدیثوں کے مطلب انبار لگا دیے, صحیح مسلم, ابن ماجہ اور سب, حضرت عائشہ اس میں فرما رہی ہے, سب کے مطلب پوری لائن سے حدیثیں بھیج دی میرے پاس. تو میں نے جواب تو نہیں دیا. انہوں نے اسٹیٹس لگایا ہوا تھا ان کا کہ ہم ولیوں کو مانتے تو ہے لیکن ولیوں سے مانگتے نہیں ہیں, اور نیچے لکھا ہوتا الحمدللہ. تو میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا, میں نے کہا قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے انا رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت ولیوں کے قریب ہوتی ہے. مطلب رحمت یعنی مدد ولیوں کے قریب ہوتی ہے. تو اس میں انہوں نے پڑھا لیکن جواب نہیں دیا. تو پھر اس کے بعد دوسرے دن مطلب حدیثیں بھیج دی بہت ساری کہ قبر کا مزار پہ. یہ دو الگ الگ پہلو ہے, ایک تو مانگنا یہ الگ ہے, ہاں, اور یہ جو قبر پہ گنبد بنانا یہ الگ ہے. ہاں جی. اب قبر پہ جو گنبد بنانے کی جو یہ لوگ بات کرتے ہیں, سوال جو کرتے ہیں, جی تو قبر پر گنبد بنانا یہ کسی حدیث میں نہیں آیا ہے, جی اور نہ قرآن پاک کی آیت میں آیا. جی. تو پھر ہم نے کیوں بنایا؟ ہم نے اس لیے بنایا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو یہ کوئی معمولی یہ معمولی شخصیت نہیں ہے, یہ بہت بڑی شخصیت ہے. اس لیے ہم نے لوگوں سے کچھ اور ہے. ہاں, ایسے عام لوگوں کی جو قبریں ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے. ہاں بس تو نارمل. ہاں, اگر اللہ کے خاص بندوں کو اگر وہاں دفن کیا جائے تو لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ کچھ کون ہے, پہچان یہ تو کون ہے. تو پہچان کے لیے وہ جو قبر بنائی جاتی ہے نا, جو پھر اس سے چادر وغیرہ چڑھائی جاتی ہے, پھول چڑھائے, تو یہ پہچان کے لیے ہے. ہاں جی, یہ تو میں نے سنا بھی ہے. وہ ایک بیان میں ہاشمی میاں ہے نا, وہ انہوں نے بتایا تھا, تو وہ بھی ایسا ہی بتا رہے تھے کہ پتہ تو چلے کہ یہاں کوئی عام انسان نہیں ہے. اب وہابیوں کے لیے جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں لکھا ہے کہ مسجد کے اوپر اور اپنے مدرسوں کے اوپر گنبد بناؤ, اسی حدیث میں لکھا ہے کہ مزار پہ گنبد بناؤ. اچھا. ہاں, کسی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے کہ مسجد کے اوپر گنبد بنایا جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گنبد نہیں بنائے مسجد پر, ہے نا, تو صحابہ کرام نے بھی نہیں بنائے. تو پھر یہ وہابی کیوں بناتے ہیں؟ ہاں وہ بھی ہے. تو اس کی حدیث لا کر کے دیں. جی. تو ان کے لیے یہی جواب ہے کہ جس حدیث میں لکھا ہے کہ مسجد پر اور مدرسوں پر گنبد بناؤ, اسی حدیث میں لکھا ہے کہ مزار پہ گنبد بناؤ.
جی تاکہ پہچان ہو سکے. نہیں بابا، یہ وہابیوں کے لیے جواب ہے. اچھا جی. ہمارے لیے جواب کیا تھا کہ ہم نے پہچان کے لیے بنایا. ہاں تو وہابیوں کے لیے کیا جواب ہے؟ ان کو ہر چیز حدیث میں چاہیے نا. ہاں ہے نا؟ وہی مسئلہ ہے. ہاں تو ان کو یہ کہنا ہے کہ تم نے بھی تو مسجد پہ گنبد بنایا نا. جی بناتے نا یہ لوگ. جی. ہاں تو کوئی نہ کوئی حدیث میں دیکھ کر ہی بنایا ہوگا نا تم نے. جی جی صحیح ہے. کیونکہ تمہارا تو دعویٰ اسی ہے کہ ہر حدیث میں کام لکھا تو ہوا ہے. حدیث والا. ہاں تو ہاں اسی حدیث میں لکھا ہے کہ مزار پہ بھی گنبد بناؤ، یا جی یا جی پھر اس کے آگے والی یا اس کے پیچھے والی حدیث میں لکھا ہوگا، لیکن لکھا ضرور ہوگا. ہاں جی جی جی. آیا سمجھ میں؟ ہاں آیا آیا. اس کو الزامی جواب کہتے ہیں. کیا؟ الزامی. الزامی جواب. ہاں اور جب تک آپ وہابیوں کو الزامی جواب نہیں دیں گے نا تو وہ نہیں مانیں گے. چاہے آپ ان کے سامنے قرآن پیش کریں، حدیث پیش کریں، یا پھر جو بڑے بڑے جو امام گزرے، بڑے بڑے جو محدثین گزرے، ان کی باتیں پیش کریں، ان کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے. ان کے نزدیک اسی کی ویلیو ہے جو ان کے مولویوں نے کہہ دیا. ہاں وہی ان کی ہاں سننی ہے، بھلے وہ کچھ بھی بولے، کچھ کیسے بھی بھی بولے. بکے. ہاں کچھ بھی. ہاں بس مطلب ان کو وہی وہابیوں پسند کے ہے. لیے سب کچھ ان کے مولوی ہے. ہاں بس وہ کہہ دیں گے نا، بھلے وہ پیش بھی نہیں کریں گے. ابھی یہ ذاکر نائک ہے، اب وہ کیسے بھی بیان کر دیتا ہے اور کہیں سے بھی کچھ بھی دلیل دے دیتا ہے. سامنے والے بیٹھے ہیں تالیاں مار لیتے ہیں، ہاں پتہ ہی نہیں کرتے کہ اس نہیں نے دلیل صحیح دی ہے یا نہیں دی ہے. نہیں، یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنے جی. مولویوں کے ایک دم اندھے مقلد ہوتے ہیں، اندھ بھکت ہوتے ہیں. ہاں 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 کہ ان کے صحیح ہے. مولوی نے بولا تو ان کے نزدیک ایسا ہے جیسے معاذ اللہ خدا نے بول دیا. ہاں سمجھ رہے بس ہو؟ یہ پتھر کی لکیر. ہاں پتھر کی لکیر بس. ہوگی. ان کا مولوی بولا بس ہاں بس ایک دم بات صحیح. ختم. پھر یہ اس سے کوئی بھی حوالہ، کوئی بھی دلیل نہیں مانگیں گے. پھر ہاں بس فوراً تسلیم کر لیں گے بس. ہم کو مطلب بنا کوئی دلیل مانگے بس ہاں میرے مولوی نے کہا تو بالکل صحیح کہا، بات ہاں ختم. بالکل صحیح بات. ہاں اور کوئی سوال؟ اور بس یہی تھے. ہاں شکریہ جب آپ کا حضرت. مدد مانگنے کے تعلق سے جو تھا کہ ٹھیک ہاں ہے، جو مدد کا اولیاء بھی تو تھا. کرام سے ہاں جو مدد مانگنے کا مسئلہ یہ ہے جی کہ اب جیسے دنیاوی سین میں اگر آپ دیکھو، جیسے جی اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی ہے جی تو میں لوگوں کی مدد کر رہا ہوں، جی کر رہا ہوں نا. جی جی جی. ہاں اب ہر انسان ہے وہ ایک دوسرے سے مدد مانگتا ہے، جی ایک دوسرے انسان سے مدد مانگتا ہے، جی. ہاں مانگتا ہے نا. جی. تو کیا اللہ تعالیٰ مدد نہیں کر سکتا ہے؟ ہاں وہ بھی بات ہے. کر سکتا ہے نا بھائی. جی کر بے شک. ہاں اللہ تعالیٰ تو بھائی مددگار ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں جی مددگار ہوں، مجھ سے مانگو میں تم کو دوں گا. جی. تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ جو وہابی ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے نہ مانگتے ہوئے انسانوں سے مانگتے ہیں؟ ہاں ہاں وہ بھی ہے. کسی سے تو پیسے ادھار مانگتے ہی ہوں گے بھی. بہت ڈائریکٹ ساری اللہ چیزیں. سے مانگو نا. ہاں وہی وہی چیز ہے نا صحیح بات ہے. کہ ہاں اگر صحیح بات. اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے تو ہاں پھر سب سے جی بڑے مشرک تو یہ لوگ ہوئے. جی. اب صحیح ہے. اولیاء کرام سے، اب جیسے ہم عام انسانوں سے مدد مانگتے تو جی ویسے ہم ہاں اولیاء کرام سے اور انبیاء کرام سے مدد مانگتے ہیں. کیوں؟ جی بے کیونکہ شک. عام انسانوں سے زیادہ پاور ان کے ہاں پاس ان میں ہوتی ہے. جی 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 بے شک. تو جب عام انسانوں سے مدد مانگنا شرک نہیں ہوا تو پھر اولیاء کرام ہاں سے اور انبیاء اور صحابہ سے مدد مانگنا شرک کیسے ہوا؟ جی بے شک. اب یہ کہتے ہیں ارے جو زندہ انسان ہے نا تمہارے سامنے جی اس سے مدد جی مانگ سکتے، اور جو جی. انتقال کر گیا، جو فوت ہو گیا، اس سے مدد نہیں مانگ سکتے. تو تو اس جب کا جواب تو میں دے سکتا ہوں. ہاں اس کا تو میں دے سکتا ہوں. وہ ان کا جو یہ عقیدہ ہے نا کہ قبر میں جانے کے بعد کوئی مدد نہیں کر سکتا، ان کا یہ بھی عقیدہ ہے. تو اس کے متعلق تو ایک سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کی مدد کی ہے. 50 نمازوں کو 5 موسیٰ علیہ السلام تو قبر میں جا چکے تھے، ہے نا، پھر بھی انہوں نے. سیکنڈ بات ترمذی کی روایت ہے کہ وہ ایک صحابہ جو خیمہ لگاتے ہیں تو ان کو علم نہیں رہتا تو وہ قبر کے اوپر خیمہ لگا لیتے ہیں. تو قبر میں سے کوئی وہ سورہ ملک پڑھ رہا ہے، سورہ ملک پڑھ رہا ہے قبر کے اندر سے. اور موت سے حقیقت باطل بھی نہیں ہوتی. یہ جب شہدائے احد 70 شہداء تھے تو حضور نے تدفین کے لیے کیا فرمایا تھا کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو قبلے کی طرف آگے رکھنا. اب موت سے قرآن کا کیا تعلق؟ پتہ چلا کہ موت سے حقیقت باطل نہیں ہوتی. مطلب وہ شخص ابھی بھی افضل ہے جس کو قرآن زیادہ یاد ہے موت کے بعد بھی. نہیں یہ سب باتیں ہاں وہابیوں کے کام کی تھوڑی ہے. ہاں اب ان کو قرآن و حدیث کو ماننا تھوڑی ہے.
ہاں ان کو وہ ماننا ہے جو ان کے مولوی نے کہا. ہاں تو اب وہی. آپ ان کے سامنے قرآن پیش کرو یا حدیث پیش کرو تو جی ان جی کو جی. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے. ہاں یہ کہیں گے کہ ارے مجھے بتاؤ کہ اللہ نے کہاں پہ کہا ہے جی کہ جو فوج شدہ ہے یا جو قبر والے ان سے مدد مانگو. جی. ہاں ہاں یہ بھی یہ صحیح ہے. پوچھیں گے ہاں ہے نا. مطلب سوال کے اندر سوال ہاں نکالتے تو رہیں گے وہ ان کو یہ اپن. بولنا ہے کہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہے. ہاں جی. تو وہ بولیں گے تم کیوں مانگتے ہو؟ بولنا بس ہم ایسے ہی مانگتے ہیں. کیا حکم ہاں لگے گا بتاؤ؟ ہاں تو وہ جی کہے گا صحیح. شرک ہے. کہتے ہیں نا یہ لوگ. صحیح. ہاں ہاں یہی کہتے ہیں. تو اگر شرک ہے تو قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ یہ شرک ہے اور حدیث پاک جی میں یہ کہاں لکھا ہے شرک ہے؟ تو پھر وہ ایک جی اچھا. آیت پیش کریں گے جی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, جی 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 تیری ہی پوجا کرتے ہیں, تجھ سے مدد چاہتے ہیں. جی 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 اب جب وہ یہ آیت پیش کریں اور بولے دیکھو اللہ تو یہ فرما رہا ہے, تو ان کو جی. کہنا ہاں ہے کہ اس میں قبر کا ذکر کہاں ہاں ہے نا, اور ہاں شرک کا ذکر کہاں ہے؟ جی. اب ہاں ہونا چاہیے نا. ہاں ہونا اگر چاہیے. تم صحیح ہے. دعویٰ کر رہے ہو کہ قبر ہاں والوں سے مانگنا شرک ہے اور تم جی جی. آیت پیش کر رہے ہو تو آیت میں تو نہ شرک کا لفظ ہے اور نہ قبر کا لفظ جی ہے, جی جی تو کیسے شرک ہو گیا؟ مطلب تم نے جی قرآن جی پر جھوٹ بولا. جی قرآن جی. پر جھوٹ ہاں بولنے صحیح. والا جہنمی ہے جی بے شک. ہے نا. جی قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں کہیں پر بھی ایسا نہیں لکھا ہے کہ جو انتقال کر گئے جو قبر والے ہیں ان سے مدد جی مانگو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے. ایسا اللہ جی عز و جل نے اور اللہ کے نبی نے کہیں پر بھی نہیں فرمایا. جی جی. یہ دین میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرتے ہیں. ہاں بس بس جس کو اس میں اللہ کچھ نے چاہیے اور ان کو. اللہ کے نبی نے شرک نہیں کہا اس کو یہ شرک کہتے ہیں. ہاں گویا یہ لوگ جی خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں. ہاں بھائی جی. کسی چیز کو شرک قرار دینا کس کا کام ہے؟ ہوں اللہ کا, اللہ صحیح کے ہے. نبی کا ہے نا. جی بے شک. اللہ اور اللہ کے نبی ہمیں بتائیں گے کہ کیا شرک ہے. ہاں صحیح ہے. تو اللہ اور تو یہ اللہ کے خود کی نبی نے طرف نہیں سے بتایا جی جی اور جی. ان کو کیسے معلوم پڑ گیا پھر کیا ان کے اوپر وہی اتری معاذ اللہ؟ ہاں یہ خدا صحیح ہے. ہے یا یہ نبی ہے معاذ اللہ؟ جی جی جی. نہیں ہے نا. ہاں صحیح تو ہے. پھر ان کو کیا حق ہے کہ وہ شرک اس چیز کو کہے جی جس کو اللہ اور اللہ کے نبی نے نہیں کہا؟ جی صحیح ہے. بس یہی ہے. شکریہ بہت بہت آپ کا. ٹھیک ہے چلیے. اور باقی آپ نے وہ جو ایپ بنایا ماشاء اللہ بڑھیا ایپ ہے ویسے. اس میں بھی بہت سب ساری مطلب دلیلیں موجود جوابات ہیں. ہیں. ہاں 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 بہت ساری ماشاء اللہ. مطلب میرے تو خوش ہو گیا تھا دیکھ کے. مطلب بڑھیا اس میں بہت ساری دلیل. پر جو میرے کو سوال تھے نا اندر وہ مجھے پوچھنے تھے تو آپ کے وہ نمبر تھے نیچے تو اس پہ فون کر لوں گا. یہ اب جو سوال اس میں نہیں ہے ان کے سوال کا جواب آپ دے دو گے, اس لیے میں نے پھر آپ کو میسج کیا. ٹھیک ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ارشد ہے. ارشد. جی. اور کہاں سے آپ؟ میں کوٹا راجستھان. چلیے ٹھیک ہے. میرا یہ آپ نمبر بھی کہاں سے سیو ہو؟ کر کے رکھیے. ٹھیک ہے. جی ممبئی سے جی ہوں جی جی. ممبئی سے ہو؟ کہاں میں. سے ویسے ممبئی میں کہاں سے؟ ممبئی میں ٹھٹوالا. جی اچھا. جی شکریہ بہت بہت شکریہ حضرت. السلام السلام علیکم. علیکم.